وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 152، درس نمبر 128. آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، یہ آج اس کا تیسرا حصہ ہے. تو آج کا موضوع شکر گزاری اور ناشکری میں فرق. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، اور میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 152. لفظی ترجمہ: فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، مجھے یاد رکھو. اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا. واشکروا لی، اور میرا شکریہ ادا کرو. ولا تکفرونی، اور میری ناشکری نہ کرو. سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے اور اس میں تمام اسلام کا ایک خلاصہ ہے اور ایک اسٹیٹ ہے. سامعین کرام، اور گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی اور پھر یہ بات بتا رہا ہوں کہ ذکر یعنی ذکر الہی در حقیقت ہے کیا. بہرحال اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی گزشتہ جو سبق گزرے ہیں. آج کا سبق جو ہے واشکروا لی ولا تکفرون پہ ہم کوشش کریں گے. شکر اور ناشکری، یہ بھی یعنی اسلام کی جو اساس ہے وہ اللہ کا شکر ہے. واشکروا لی ولا تکفرون. اور میں اس سلسلے میں یہ بات آپ کو عرض کروں کہ دنیا میں اس وقت دو قسم کے لوگ ہیں. جو گزشتہ سبق میں نے آپ کو کہا تھا کہ ذاکر اور غافل. تو جو ذاکر ہے وہ شکر کر رہا ہے، جو غافل ہے وہ ناشکری کر رہا ہے. یعنی چیزیں ایک ہی ہیں، یعنی ذکر اور شکر یہ تقریباً ایک ہی چیز ہے، لیکن میں الفاظ کے حساب سے اور تھوڑی سی تفصیل کے حساب سے تھوڑا سا فرق ہے. شکر در حقیقت اس کے سب سے پہلے آپ جان لیں کہ اس کے 3 درجے ہیں. شکر، اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شکر دراصل انسان کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس کی کامیابی کا راز اس میں ہے کہ یہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دے، شکر ادا کرنا شروع کر دے، شکر گزار بندہ بن جائے اللہ تعالیٰ کا.
اور اس کی ناکامی اس میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری بے قدری. ابھی اس کی تفصیل انشاءاللہ کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. لیکن یہ دو قسم کے لوگ ہیں، ذاکر غافل، شاکر کافر. کفر کا معنی یعنی یہاں تکفرون ہے نا کہ تم کفر نہ کرو، لیکن یہاں یعنی اس کا معنی ہے ناشکری. اور یہ بھی آپ نوٹ کر لیں، میں آپ کی ویسی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ کفر جو ہے یہ دراصل ضد ہے شکر کی. من شکرہ و من کفرہ. اصل میں در حقیقت ہم سوچتے نہیں ہیں نا زیادہ، اور اسلامی اصطلاحات پہ یا اس طرح ہم اپنے آپ کو سمجھاتے نہیں ہیں، تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ پھر ہمارا ذہن بعض اوقات محدود ہو جاتا ہے اور کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے. اور تو شکر کی ضد جو ہے وہ کفر ہے. ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، یہ تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. تو شکر کی ضد جو ہے وہ کفر ہے. آج دنیا میں تھوڑے لوگ جو ہیں وہ شکر گزار ہیں اور زیادہ لوگ جو ہیں ناشکرے ہیں. میں نے سخت الفاظ نہیں استعمال کیے، ورنہ میں یعنی ناشکروں کی جگہ کافر بھی کہہ سکتا تھا، لیکن چلے میں نہیں کہتا تاکہ آپ زیادہ وہ پریشان نہ ہو جائیں. لیکن یہ تو جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. دیکھیں یہ جو شکر ہے اس کا آپ معنی دیکھیں، اور معنی اس کا کیا ہے. اس کے 3 درجے ہیں جو ہمیں بزرگوں نے بتایا ہے. اور تو اس کا یہ ہے، پہلا درجہ اس شکر کا یہ ہے کہ آپ کو منعم کی نعمت کا احساس ہو، منعم کا احساس ہو، اس کی نعمت کا احساس ہو. پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ نعمت اور اس کا نعمت کو عطا کرنے والے کا آپ کو احساس ہو. منعم جو نعمت آپ کو دے رہا ہے. تو ایک پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ نعمت کو جانیں اور منعم کو جانیں. پھر اس کے بعد دوسرا درجہ جو ہے کہ نعمت کا صحیح استعمال، یعنی جس مقصد کے لیے نعمت دی گئی ہے اسی مقصد کے لیے آپ وہ نعمت کو استعمال بھی کریں. اور تیسرا اس کا درجہ یہ ہے کہ آپ یعنی زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں. آپ کی زبان پہ بھی شکر کے الفاظ ہوں یا آپ شکریہ ادا کریں. بہرحال یہ 3 درجے ہیں سامنے کرام. اب جو ناشکری ہے تو اس کے بھی 3 درجے ہیں. اس کے متضاد جو کفر ہے، جو ناشکری ہے، اس کے بھی 3. ایک تو آپ کو منعم اور اس کی نعمت کا احساس ہی نہ ہو. منعم جس نے انعام کیا ہے، اور جو انعام ہے اس کو آپ انعام ہی نہ سمجھیں، اور جو انعام عطا کر رہا ہے اس سے بھی آپ غافل رہیں. دوسرا اس کا درجہ یہ ہے کہ آپ نعمت کو ضائع کرنے میں مصروف ہو. ناقدری کہتے ہیں نا، ناقدری کریں، نعمت کو برباد کرنے پہ آپ تلے ہوں، نعمت کی ناقدری پہ آپ تل جائیں. یہ جو ہے یہ ناشکری ہے. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ کی زبان پہ دور دور تک منعم کا تذکرہ ہی نہ ہو، اس کا آپ شکریہ ہی نہ ادا کریں، اور اکثر جو ہے گلہ مند رہیں. یہ 3 درجے یعنی میں نے آپ کو یعنی اس کے متضاد کے طور پہ. تو اگر میں یہ کہوں آپ کی سہولت کے لیے کہ دنیا میں تھوڑے لوگ جو ہیں شکر گزار ہیں، اور یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں سے بہت تھوڑے بندے جو ہیں وہ شکر گزار ہیں. یعنی بہت لوگ جو ہیں وہ ناشکرے ہیں، لیکن شکور وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت تھوڑے بندے.
میرے بندوں سے بہت کم لوگ جو ہیں وہ شکر گزار ہیں۔ اور تو جملہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ دنیا اس وقت تقسیم ہے دو گروہ میں، ایک وہ جو شکر گزار ہے لیکن ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے، ایک وہ جن کی تعداد بہت ہے لیکن وہ ناشکری ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضائع کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ وشکروا لی ولا تکفرون، انسان کی کامیابی، دوسری بات جو آپ کو میں کہہ رہا تھا آپ یہ نوٹ کر لیں کہ انسان کی کامیابی کی کنجی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں زندگی گزار دے، ناشکری میں زندگی نہ گزارے، یہ انسان کی کامیابی کی کنجی ہے۔ وشکروا لی، تو اب یہ شکر گزاری جو ہے، تھوڑی سی اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھیں اللہ نے دیکھیں انسان کے علاوہ جو بھی مخلوقات ہیں وہ شکر گزار ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ وان من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر چیز کائنات کی جو ہے وہ اس کی تعریفوں کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ آم کا درخت ہے، جب وہ پودا بن کے درخت بن جاتا ہے تو آپ دیکھیں ہر سال اس پہ پھل آتا ہے اور وہ اپنے پھل دیتا رہتا ہے۔ کھجور کا درخت ہے، انار کے درخت ہیں، انگور کے درخت ہیں، کیلے کے درخت ہیں، یہ تمام انواع و اقسام کی جو بھی مطلب وہ ہیں، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکری ہے، یہ سارے آپ کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بنایا ہے، وہ آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، یہ شکر گزار ہیں۔ گائے کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ آپ کو دودھ بھی دیتی ہے، آپ کی اور جو آپ ان سے کام لیتے ہیں، ہل چلاتی ہے، پانی آپ کو کنویں سے پانی کھینچ کے دے دیتی ہے، جو بھی آپ اس سے کام لینا چاہیں، اور پھر اپنا گوشت آپ کے لیے پیش کرتی ہے کہ آپ اس کو تناول فرما لیں۔ بوڑھی گائے کو عام طور پہ قصاب لوگ لے جاتے ہیں، پھر اس کو بھیج دیتے ہیں، مطلب گوشت بنا کے لوگ گوشت کھا لیتے ہیں۔ ہر کائنات کی ہر ایک چیز شکر گزار ہے، اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے۔ یہ ایک انسان ہے جو ناشکرہ ہے، کفورہ کے الفاظ ہوئے، انسان جو ہے وہ ناشکرہ ہے، انسان ناشکری میں مصروف ہے، باقی ساری کائنات جو ہے یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور شکر گزاری میں مصروف ہے، ہو نہیں سکتی۔ فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا آتینا طائعین، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور پھر ان سے کہا کہ میرے پاس آ جاؤ، خوشی سے یا ناخوشی سے، تو ساری کائنات نے کہا کہ ہم تو خوشی سے آپ کے پاس آتے۔ قالتا آتینا طائعین، ایک ہم ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہا ہے لیکن ہم اس یعنی جانے کا ہم نے انکار کیا ہے اور نہ جانے کا عزم مصمم کر لیا ہے، اللہ کے قریب نہ جانے کا عزم، لیکن دنیا کے قریب اپنے آپ کو کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کی دوڑ ہے، آپ دیکھیں دنیا کی طرف دوڑ ہے، انسان دنیا اور ما فیہا کی طرف دوڑ رہا ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي، اچھا تو بہرحال یہ دیکھیں شکر گزاری، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں، آپ کو بھی، کہ آپ شکر گزاری کا رویہ اختیار کر لیں۔ اور شکر گزاری میں سب سے پہلے جو پہلا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ احساس کریں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ دیکھیں آپ نہیں تھے، میں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وجود میں لایا، آپ کو انسان بنا دیا، پھر آپ کے لیے، خالص آپ کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور اس میں ساری زندگی گزارنے کے لیے نعمتیں آپ کے لیے پیدا فرما دی۔ اس سے تو آپ انکار کر ہی نہیں سکتے، اگرچہ آپ اس پہ سوچتے نہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا آپ احساس و ادراک کریں، یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور آپ تو ایک اور ہستی ہیں، آپ تو یہ ظاہر نہیں ہے، آپ کے اندر جو چیز ہے وہ اصل ہے آپ کی، اور وہ مسجود ملائکہ ہے،
اور اس کو ایک خاص مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جسم دیا ہے، اور وہ مقصد خود اللہ ہے، اس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے، نہ اپنے حقیقی وجود کا احساس و ادراک ہے، نہ اپنے مقصد حیات کا ادراک ہے۔ ان دونوں چیزوں کے بارے میں ہم بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں سامعین کرام، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو پہچان لینا چاہیے، اور اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو ہم اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے۔ یعنی اپنے مقصد وجود کو ہم نظر انداز کر کے ہی پھر جئیں گے۔ اگر ہم نے اپنی حقیقت کو نہیں پہچانا اور اس پر یقین نہ کیا تو آپ زندگی کو ضائع کر دینے والے بن جائیں گے۔ آپ شکر گزاری پھر کر ہی نہیں سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ زندگی کو استعمال کرنے سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا۔ اگر آپ اپنے آپ کو پہچان گئے تو پھر آپ اپنے رب کو بھی پہچان جائیں گے۔ یعنی رب کو پہچاننے سے میری مراد کیا ہے کہ کس ہستی کے سامنے سر جھکانا ہے، کس کا کہنا ماننا ہے، اور کس کے کہنے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اس ہستی کو پھر آپ پہچان جائیں گے اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ اس وقت تو یعنی صورتحال یہ ہے کہ ہم نے نہ اپنے آپ کو پہچانا ہے اور نہ اپنی حقیقت کو ہم پہچان پا رہے ہیں۔ اللہ، نہ ہم نے اپنے آپ کو پہچانا ہے، نہ اپنی حقیقت کو ہم پہچان پا رہے ہیں، تو پھر اپنے مقصد وجود سے بھی ہم غافل ہیں۔ ایک کھری بات اگر میں کہوں، اور یعنی ایک وبائے عام ہے کہ ہم نے نہ اپنے آپ کو پہچانا ہے، نہ اپنے مقصد وجود کو پہچانا ہے۔ دین کی کچھ ظاہری باتوں کو قبول کر لینا یا ان پر عمل پیرا ہو جانا، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک زندگی گزارنے کی نیت کا ہم تعین نہیں کر لیتے۔ تو دین کے کچھ اعمال و افعال کو اختیار کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی نیت ہی نہیں ہے۔ یعنی زندگی تو اللہ کے لیے گزارنی ہے، اور زندگی آپ دنیا کے لیے گزار رہے ہیں۔ ایک عام بات کہہ رہا ہوں سامعین اکرام، اس میں مجھے اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ میں بہت ٹھہر کے آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ کو سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ زندگی کے مقصد کا تعین کیے بغیر اگر آپ نے زندگی گزارنا شروع کی تو لا محالہ آپ کا رخ جو ہے پھر ظاہر کی طرف ہوگا، عاجلہ کی طرف ہوگا، دنیا کی طرف ہوگا، کیونکہ دنیا تو نظر آ رہی ہے، اور جو چیز نظر آ رہی ہے تو مثال کے طور پہ ایک عرض کروں کہ انسان گاڑی چلا رہا ہے، ایک راستہ ہے جو باطنی ہے اور ایک راستہ ظاہری ہے۔ باطنی راستہ تو نظر نہیں آ رہا، ظاہری راستہ نظر آ رہا ہے، تو پھر انسان کی جو وہ فطرت ہے، جو طبیعت ہے، وہ تو پھر ظاہر کی طرف آپ کو لے جائے گی کہ بھئی جو لوگ کر رہے ہیں بس تم بھی وہی کرو۔ اور یہ ایک عام بات ہے، یعنی یہ ایک ذہنیت ہے کہ بھئی جو لوگ کر رہے ہیں وہی تم کرو۔ اب سارے لوگ کا رخ جو ہے تقریباً ظاہر کی طرف ہے، لہٰذا ہر ایک جو ہے ظاہر کی دوڑ میں مبتلا ہے، ظاہر کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص تقریباً ظاہر کے پیچھے دوڑ رہا ہے، ظاہر کو مقصود بنا کے دوڑ رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں، خود بھی آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے بچوں کو بھی دیکھ لیں۔ بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، لیکن آپ اس کی اسکولنگ کے متعلق فکر مند ہوتے ہیں۔ اکثر پرنسپل کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے غلط پلاننگ کی ہے۔ جب آپ ایلیٹ اسکول میں جاتے ہیں نا، اور یعنی جب رجسٹریشن کا ٹائم گزر جاتا ہے اور 2-3 مہینے گزر جاتے ہیں، پھر آپ جاتے ہیں تو وہ میڈم آپ کو کہتی ہیں کہ تم لوگوں کی جو ٹائمنگ ہے وہ غلط ہے، تم لوگوں کو ہماری رجسٹریشن کے حساب سے
بچہ پیدا کرنا چاہیے تھا، کہ کس مہینے میں رجسٹریشن ہمارے اسکول کی ہوتی ہے. یعنی یہ ایک تصور ہے سامنے کرام. عام طور پہ میں بات کر رہا ہوں، زیادہ پیچیدگی کی طرف آپ کو نہیں لے جا رہا. ہمارا سب کا رخ ظاہر کی طرف ہے، ظاہر کے ہم طلبگار ہیں اور ظاہر ہی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. دولت، عزت، شہرت، زن، زر، زمین، اس کے علاوہ تو کوئی مقصود نہیں ہے. اور یہ غلط ہے، یہ مقصود تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ظاہر کے لیے نہیں پیدا کیا، ظاہر کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں ظاہر کے لیے نہیں پیدا کیا. یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے باطن کے لیے پیدا کیا ہے، جو بظاہر نظر نہیں آ رہا لیکن ہے وہ حقیقت. میری اور آپ کی حقیقت دراصل وہ ہے جو ہماری نظر سے غائب ہے، وہ نہیں ہے جو ہماری نظر کے سامنے ہے. تو ہم نے چلنا ہے باطنی منزل کی طرف اور باطنی راستے پر. اگر ہم نے اپنی حقیقت کو نہیں پہچانا تو ہم ناشکری کی زندگی پھر گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں ہے، اپنی منزل سے ہم آگاہی نہیں ہے، اپنی حقیقت سے ہم آگاہی نہیں ہے. تو پھر غافلوں کی زندگی ہم گزاریں گے. آج آپ دیکھ لیں، اپنے سارے ماحول کو دیکھ لیں. میں تو ظاہر ہے کہ پاکستان سے بات کر رہا ہوں، میں پاکستان والوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ تم اپنے ملک کو دیکھ لو. اپنے اس ہجوم 22 کروڑ لوگ جو ہیں، اس کے ہجوم کو دیکھ لو کہ یہ اس کی حقیقت کیا ہے. سارے لوگوں کا رخ جو ہے ظاہر کی طرف ہے. آپ اپنا یعنی انفرادی طور پہ آپ دیکھ لیں، جو گھر میں بیٹھے ہوئے خاتون خانہ ہے یا ان کا میاں ہے، بس وہ کہتے ہیں کہ یہی بس ہماری زندگی ہے، یہ میں، یہ میرا میاں، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے. بس رات کو گھر آتے ہوئے آپ کتنے خوش ہوتے ہیں کہ اب بچے میرے گلے سے لپٹ جائیں گے اور ابو ابو کہہ کے جو ہے مجھے پکاریں گے اور میں ان کی خواہشات پوری کروں گا یا ان کے لیے کچھ لیتا جاؤں گا، اور پھر مزے سے کھانا کھائیں گے اور مزے سے پھر رات گزرے گی. اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یعنی دیکھیں، ایک ظاہر کے لیے زندگی گزارنا ہے اور ایک باطن کے لیے. اور یہ بات دوبارہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ظاہر سے صرف اتنا ہی تعلق ہے کہ ہم ظاہر میں رہ رہے ہیں، لیکن باطن کے لیے رہنا چاہیے ہمیں. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں. اور دیکھیں، میں یہ اس میں مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ میرے الفاظ کچھ علمی سے ہو گئے، علمی اور کتابی سے ہو گئے، لیکن میں کتابی اور علمی الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. میں تو آپ کے لیے بات کر رہا ہوں، آپ اپنے لیے محسوس کریں. گھر میں بیٹھی ہوئی جو خاتون خانہ ہے، کیا اکثریت کا تعلق میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کیا ظاہر کے علاوہ کوئی ان کی سوچ ہے؟ ظاہری جو خاتون خانہ ہے، اس کے جو گھریلو مسائل ہیں، بس وہی اصل ایشو ہے. اسی پہ وہ شوہر سے خوش اور ناخوشی کا اظہار کرتی ہے. اور ساری دوڑ جو ہے سامنے کرام، انفرادی طور پہ کیا کہنے، اجتماعی طور پہ دیکھ لیں، سیاستدان آپ دیکھ لیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، مثال کے طور پہ عرض کرو، سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ آپ کو ظاہری وعدے ہیں آپ کے، جو منشور ان کو ہے، یعنی جو بھی جس پارٹی کا بھی منشور ہے، اس میں ظاہر کے وعدے ہیں زیادہ، اور ظاہر کو اچھا دکھا کے وہ آپ سے ووٹ لیتے ہیں اور ووٹ مانگتے ہیں. روٹی کپڑا اور مکان کا وہ ایک نعرہ تھا نا. اور پھر ہمارے ابھی 2020 ہے جو ہمارے ہیں اس وقت، عمران خان صاحب، تو وہ انہوں نے 100 دن میں دنیا پلٹ دینے کا وعدہ کیا تھا، اور 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، یہ سارے انہوں نے وعدے کیے تھے. اب آپ دیکھ لیں، میں تو کسی پارٹی سے میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے،
لیکن میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک انفرادی طور پہ دیکھیں اور اجتماعی طور پہ دیکھیں، یہ ساری ظاہری زندگی ہم گزار رہے ہیں اور ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، فحاشی، برہنگی، بے مقصدیت، یہ اس کے علاوہ ہمارے میڈیا میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں مذاکرے اپنے، وہ جو قوم کی کریم کو ہم بٹھا کے، یہ دانشور ہے، یہ تجزیہ کارہ ہے، یہ اقتصادی ہے، یہ دفاعی ہے، یہ سیاسی ہے، اور آپس میں یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، بس بخیے کپڑے اتارتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے۔ یہ ہمارے میڈیا، یعنی میڈیا کیا ہے؟ یہ ہم ہیں۔ یہ سیاستدان کون ہے؟ یہ ہم ہیں۔ یہ علماء ظاہر کون ہے؟ یہ ہم ہیں۔ علماء ظاہر نے آپ کو فرقوں میں الجھا دیا۔ آپ دیکھیں عام طور پہ قصے کہانیاں، جو خطیب ہیں، خطبہ ہیں، آپ کو قصے کہانیاں سناتے ہیں اور سنانا پسند کرتے ہیں، کیونکہ جو شخص قصے سنا رہا ہے اس کے ویورز کی تعداد آپ دیکھیں ہزاروں میں ہوتی ہے۔ جو قرآن بیان کر رہا ہے اس میں لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ ہمارا درس اٹھا کے دیکھ لیں، یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ تو یہ سارے موجود ہیں، کتنے اس کے سامعین ہیں۔ تو یہ میں ویسے ہی آپ کو بات کر رہا ہوں، میں کسی کو وہ نہیں کر رہا، لیکن آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ ظاہر چاہتے ہیں، ظاہری قصے۔ آپ دین میں دیکھیں، یہ جو دینی واقعات ہیں، قصص الانبیاء ہیں، یہ پیغمبروں کے واقعات ہیں، کبھی اس کو آپ ڈراماٹائز کر لیتے ہیں، اور وہ بھی ڈرامے بعض اوقات چلتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور یہ وہ، بس آپ کا ذہن اسی میں لگا ہوا ہے، ظاہر میں۔ اور بعض علماء جو ہے آپ کو ظاہر کی بات کرتے ہیں کہ دین کو ظاہر کو لے لو، باطن کو لینے پہ بہت کم لوگ ہوں گے جو دین کے باطن کی بات کریں اور توحید کی بات کریں اور رسالت کی بات کریں اور آخرت کی بات کریں۔ تو بہرحال میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ شکر گزاری کا رویہ ہمیں اختیار کرنا ہوگا، ناشکری کی طرف ہم نے نہیں جانا، ناشکرہ نہیں بننا۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کی واضح طور پہ ہمیں ہدایت کی ہے کہ ان تشکروا یردہ لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ دیکھیں یہ شکر گزاری اور ناشکری یہ بنیادی صفات ہیں، یا تو ہم شکر گزار بندے ہیں اللہ کے، اور اگر نہیں ہیں تو ناشکرے ہیں۔ اور یہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ جان لیں، اپنے آپ کو پہچان لیں کہ آپ شکر گزار بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، یا آپ کا شمار ناشکرے بندوں میں سے ہوتا ہے۔ اور میں نے اللہ کی توفیق سے آپ کو اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔ ناشکرے کون ہیں؟ میں مطلب ابھی تو ٹائم بھی ہمارا پورا ہونے والا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں انشاءاللہ اس پہ مزید بات کروں گا، لیکن آج کے جو سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکریہ ادا کرو اے مومنوں۔ اب یہ خطاب کس سے ہے؟ اے مومنوں، اے مسلمانوں، میری ناشکری نہ کرو۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں آج کے سبق میں نے آپ کو یہ بیان کیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ شکر و گزاری ہے کیا اور ناشکری کیا ہے۔ بہرحال ان چند کلمات کی اختتام پہ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ فاذکرونی اذکرکم، پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، میرا شکریہ ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، اور میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.